بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے قبر میں پیدا ہونے والے بچے کا واقعہ۔ جی ہاں، وہ بچہ جو اپنی ماں کو اس کے مرنے کے بعد قبر میں پیدا ہوا۔ واقعہ سننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، اور سننے والے جو حضرات ہیں وہ لائک کمنٹ ضرور کیجئے، کیونکہ اس طرح کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ورنہ دل کہتا ہے کہ یار آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، لوگ تو جو ہے آپ کو نہ لائک کرتے ہیں نہ کمنٹ کرتے ہیں، اور نئے لوگ سبسکرائب کرتے ہیں، تو ایسے پھر ویڈیو بنانے کا کیا فائدہ؟ تو ہماری جو ہے دل حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ تو آپ حضرات لازمی اگر آپ کو پسند آئے تو آپ لائک کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے اگر نئے ہیں تو سنیے جی۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت سی کتابوں میں یہ روایت دیکھی ہے جس کو حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے مخاطب تھے تو ایک شخص اپنا لڑکا ساتھ لیے ہوئے حاضر مجلس ہوا۔ اس کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کوے کو جو زیادہ مشابہ ہو اس کوے سے۔ حضرت عمر نے فرمایا، یعنی ایک کوا دوسرے کوے سے جیسی مشابہت رکھتا ہو، ایسی مشابہت باپ اور بیٹے میں ہے۔ عجیب بات ہے، کیسے یہ دونوں زیادہ مشابہ ہیں ایک دوسرے کے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، اس لڑکے کو اس کی والدہ نے اس وقت جنم دیا جبکہ وہ مر چکی تھی، مرنے کے بعد جنم دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اس بچے کا قصہ مجھ سے بیان کرو۔ چنانچہ اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین، ایک مرتبہ میں نے سفر کا ارادہ کیا، اس وقت اس کی والدہ کو اس کا حمل تھا، یہ پیٹ میں تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم اس حال میں مجھ کو چھوڑ کر جا رہے ہو کہ میں حمل کی وجہ سے بوجھل ہو رہی ہوں۔ میں نے کہا استودع اللہ ما فی بطنک، میں اس بچے کو جو تیرے پیٹ میں ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں سفر پر روانہ ہو گیا اور کئی سال کے بعد گھر واپس آیا تو گھر کا دروازہ بند پایا، میرا گھر بند تھا، اور لوگوں سے معلوم کیا کہ میری بیوی کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئی۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس کے بعد اپنی بیوی کی قبر پر گیا، میرے چچا زاد بھائی میرے ساتھ تھے۔ میں کافی دیر تک قبر پر رکا رہا اور روتا رہا۔ میرے بھائی نے مجھے تسلی دی اور واپسی کا ارادہ کیا اور مجھے لانے لگے۔ چند گز ہی ہم چلے ہوں گے کہ مجھے قبرستان میں آگ نظر آئی۔ اللہ اکبر! میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے پوچھا یہ آگ کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ آگ روزانہ رات کے وقت بھابھی مرحومہ کی قبر میں ظاہر ہوتی ہے۔ میں نے یہ سن کر انا للہ پڑھا اور کہا کہ عورت بہت نیک اور تہجد گزار تھی، پھر یہ آگ کیسی؟ تم مجھے دوبارہ اس کی قبر پر لے جاؤ۔ چنانچہ وہ مجھے قبر پر لے گئے۔ جب میں قبرستان میں داخل ہوا تو میرے چچا زاد بھائی وہیں ٹھٹک گئے اور میں تنہا اپنی مرحومہ بیوی کی قبر پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کھلی ہوئی ہے اور بیوی بیٹھی ہے۔ سبحان اللہ! جو بیوی فوت ہو گئی تھی وہ بیٹھی ہے اور قبر کھلی ہوئی ہے، اور یہ لڑکا، حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں، یہ لڑکا اس کے چاروں طرف گھوم رہا ہے قبر میں۔ ابھی میں اس طرف متوجہ تھا کہ ایک غیبی آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی امانت سپرد کرنے والے اپنی امانت واپس لے لے۔ تو نے اللہ تعالیٰ کو امانت حوالے کی تھی نا، وہ کہا تھا استودع اللہ ما فی بطنک، اللہ کے حوالے کرتا ہوں اس بچے کو۔ تو اللہ کو اپنی امانت حوالے کرنے والے اپنی امانت واپس لے لے، اور اگر تو اس کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا تو وہ بھی تجھ کو مل جاتی۔ تو نے صرف بچے کو اللہ کے سپرد کیا، اللہ کی امانت میں دیا بچے کو صرف، اگر تو اس بچے کی والدہ کو اللہ کے حوالے کرتا تو وہ بھی تجھے ملتی۔ تو نے بچہ دیا، اس لیے بچے کو اٹھاؤ۔ یہ سن کر میں نے لڑکے کو اٹھا لیا۔ جب میں نے اپنے لڑکے کو اٹھایا قبر سے،
میرے لڑکے کو اٹھاتے ہی قبر برابر ہو گئی، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، برابر ہو گئی۔ امیر المومنین، یہ قصہ جو میں نے بیان کیا اللہ کی قسم صحیح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شخص کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم یہ قصہ جو میں نے بیان کیا وہ صحیح ہے۔ یہ قصہ حیات الحیوان میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 180 پہ لکھا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کمنٹ ضرور کیجئے، اور اگر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے اگلی نئی ویڈیو، بہت ہی سبق آموز ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔